الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ان اللہ هو الغنی الحمید۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والے فتنوں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں اونچی جگہ پر چڑھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ یہاں سے جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اری الفتن کوقع القطر خلال بیوتکم۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں، تمہارے گھروں کے درمیان فتنے اس طرح سے گر رہے ہیں جس طرح سے بارش برستی ہے، بارش کی بوندوں کی طرح تمہارے گھروں کے درمیان فتنے گر رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تموج کموج البحر، یہ فتنے اس طرح کے ہوں گے جس طرح سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، جس طرح سمندر میں لہریں آتی ہیں، اسی طرح سے بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے فتنے تمہارے درمیان جنم لیں گے۔ لہذا آج ہم سماج اور معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں اور پوری دنیا پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا احادیث کے اندر ذکر فرمایا تھا وہ فتنے آج نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دین پر عمل نہ کرنے کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، دین بیزاری کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے خواتین کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، قتل و خونریزی دنیا کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں خوف و ہراس کا فتنہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف بیٹھا دیا جائے گا، یہ بھی فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں آج ہمارے درمیان واقع ہو رہی ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر ان فتنوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کیا ہے، اور پھر ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی مصیبت
جو بھی حادثہ زمین کے اندر ہوتا ہے یا تمہاری نفسوں میں جو بھی پریشانی آتی ہے، تم پریشان ہوتے ہو، تمہیں مصیبت آتی ہے، تمہارا جسم تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی تمام مصیبتوں کو لکھ دیا ہے، تمام حادثات کو لکھ دیا ہے۔ انسان کے اوپر جو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان ساری پریشانیوں کو لکھ دیا ہے قبل ان نبرأها۔ ان مصیبتوں کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو نوشتہ الہی میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کن مصیبتوں کو جھیلے گا، کن مصیبتوں کو برداشت کرے گا، زمین کے اندر کیا کیا حادثات رونما ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ان کے آنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو چیزیں تم سے فوت ہو جائیں تاکہ تم ان پر افسوس نہ کرو، تمہیں یہ یقین ہو کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھی تھی، تبھی یہ چیز ہم کو نہیں ملی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے، جو نعمتیں اللہ رب العالمین تم کو دے رہا ہے، مال و دولت اللہ رب العزت تم کو عطا کر رہا ہے، عزت و شرف اللہ رب العزت تم کو عطا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تم کو غلبہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہارا نام کر رہا ہے، نام پیدا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پر اتراؤ نہ، اس پر اتراؤ نہ، تاکہ تمہیں یقین ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ رب العالمین اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا، اور اسی طرح سے جب اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں عطا فرمائے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جب لوگوں میں فتنے عام ہوں گے، حادثات عام ہوں گے، دین بیزاری کا فتنہ عام ہوگا، لوگ دین سے دور بھاگیں گے، قرآن پڑھنا لوگ پسند نہیں کریں گے، سنت پر عمل کو لوگ نہیں جانیں گے، دین سے بالکل برگشتہ ہوں گے، دور بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں میں اور ایسے ماحول میں دین پر جمع رہنے والا، دین پر ثابت قدم رہنے والا، دین پر عمل کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوگا جیسے وہ آگ کے انگارے کو پکڑے ہوئے، آگ کے انگارے پر بیٹھا ہوا ہے یا آگ کے انگارے کو لے کر چل رہا ہے، ایسا نایاب ہوگا دین پر عمل کرنے والا۔ تو یقیناً ایسے دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر ہم دین سے اور بھاگیں تو اللہ رب العزت مزید ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا چلا جائے گا۔ ہمارے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، کہ قومیں اسی طرح سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر رکھے ہوئے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا قلت کی وجہ سے، ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے، اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری مصیبتیں آئیں گی، لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن انتم غثاء کا غثاء السیل، تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ جس طرح سے سیلاب میں جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
اسی طرح سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، مسلمان اتنا کمزور کیوں ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے اندر دوسروں کا روب، دوسروں کا دبدبہ کیوں اس طرح سے بیٹھ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصابکم الوہن، تمہیں وہن آ کر گھیر لے گا، تمہیں وہن لاحق ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی۔ موت کو یاد کرنے والے بہت کم لوگ بچیں گے، اور اکثر لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا دار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز اور جو چیز اللہ رب العالمین کو یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو تم کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کمزوری کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ تمہیں وہن گھیر لے گا، اور وہن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی اور موت کو تم نہیں یاد کرو گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا پر چلنے والے انسان اس طرح سے چل رہے ہیں، دوسروں کے جنازے اٹھانے والے انسان اس طرح سے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ دنیا میں دوسروں کو دفنانے والے لوگ اس طرح سے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو قبر کی کالی کوٹری میں نہیں جانا ہے۔ وہیں آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جنت و جہنم کے فتنوں کا جب ذکر ہوتا اور جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ وہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر روتے تھے۔ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جس طرح سے آپ کسی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ قبر کی منزل آسان ہو گئی، قبر کی پہلی رات اگر آسان ہو گئی، تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں یہ ساری منزلیں بہت آسان ہوں گی، بہت آسان ہوں گی۔ اور قبر کے فرشتوں کا اگر ہم جواب نہیں دے پائے تو وہیں قبر ہی میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی بدبودار ہوا اور گرم ہوا وہیں پر آنے لگے گی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منکر نکیر کے سوال کا جواب دے لے جاتا ہے مردہ، تو اللہ رب العزت جنت کی کھڑکی وہیں قبر میں کھول دیتا ہے اور قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو یاد نہ کرنا یہ ہماری کمزوری کا، اور جو ہم کافروں کا لقمہ بن رہے ہیں، غیر مسلموں کا لقمہ بن رہے ہیں، اور جو چاہتا ہے ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم موت کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، تو یقیناً ان کی جو چالیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تمہارے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ رب العزت کی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہو، پرہیزگاری اگر تمہارے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ کافر لاکھ چالیں چلیں، تمہارا برا چاہنے والے لاکھ چالیں چلیں، لیکن ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری اور فتنوں کے دور میں اور قتل و خونریزی کی دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سمجھ لیجئے واحد چارہ ہے ان فتنوں سے نجات پانے کے لیے۔ اور دنیا کے اندر جو بھی قتل و خونریزی عام ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یا ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یا ان کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، یا مسجدوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے دین سے دور ہو گئے ہیں، دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اور کھیل اور کود بنا دیا، اللہ رب العزت مزید ہم کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔
آپ دیکھیں کہ دین کو ہم کس طرح سے کھیل اور کود بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتے، اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ان اللہ فقیر، کہ اللہ رب العزت فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم جو ہے مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت صدقہ لیتا ہے، اللہ کو صدقے کی کیا ضرورت؟ جو مسلمان بیچارے محنت و مشقت کر کے تھوڑا بہت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے یہ منافق، اور کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کیا ضرورت؟ اس طرح کا مذاق بناتے تھے، اللہ کا مذاق بناتے، اللہ کے نبی کا مذاق بناتے، قرآن کریم کا مذاق بناتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کا مذاق بناتے ہو، تم دین کا مذاق بناتے ہو، تم دین شریعت کا مذاق بناتے ہو، تو یہ کہتے کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی کھیل کود کر رہے تھے، ہم سنجیدگی سے یا اندر سے کچھ ایسا تھوڑی کر رہے تھے، ہم کھیل کود کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ پیش کرو، عذر نہ پیش کرو، جو کچھ رہا سہا تمہارا ایمان تھا وہ ایمان یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ تو دین کا مذاق بنانا، اللہ کا مذاق بنانا، اللہ کے رسول کا مذاق بنانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ توحید نام کی کوئی چیز آج ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان میت میں 40 ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت ان 40 لوگوں کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرما کر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج آپ ڈھونڈیں تو ہمارے جنازوں میں 40 لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں دین کا لوگوں نے کس طرح سے مذاق بنایا۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10ویں محرم سے پہلے جمعہ آیا تھا، اس میں بہت سی باتوں کا ذکر آیا آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں دین کا کس طرح سے مذاق بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ایسا شخص ہمارے دین پر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اسلام پر نہیں ہو سکتا جو اپنے گال کو پیٹے مصیبت کے وقت، اپنے سینے کو پیٹے، اپنے دامن کو چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی پکار لگائے، یا لگا کر غیر اللہ کو پکارے، غائبانہ طور پر یا لگا کر غیر اللہ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے دین پر نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھیے محرم کے مہینے میں کس طرح سے ارے وہ کریں تو کریں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے وہ بھائی جو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈھول تاشے بجا کر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ڈھول تاشے بجا کر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نواسے حضرت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو ڈھول تاشے بجا کر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم نے خود دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ منافق اگر دین کو مذاق بنائیں تو وہ منافق ٹھہریں، وہ مشرک ٹھہریں، وہ اسلام سے خارج ہوں، اور اگر ہم دین کا مذاق بنائیں تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم پکا سچے مسلمان ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں اتنے فتنے عام ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سر عام داڑھی رکھنے والوں کا، باشرہ انسان کا، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ کس طرح سے فساد ہو رہا ہے، وہیں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے بجائے دین کا مذاق بنا دیں، دین کو کھلواڑ بنا دیں، اللہ کے نبی کو مذاق بنا دیں، اللہ کو مذاق بنا دیں، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دیں، صحابہ کرام کو مذاق بنا دیں، تو ایسی قوم کی کیا حالت ہوگی؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسی قوم کی کیا حالت ہوگی کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو مذاق بنا دیا ہو، اللہ کے رسول کو مذاق بنا دیا ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کو مذاق بنا دیا ہو، اور پورے دین کو جنہوں نے مذاق بنا دیا ہو، ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کیا حالت بنائے گا۔ اب ایک نیا طریقہ لوگوں نے نکالا ہے،
لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، سینہ چاک کرنا، ماتم کرنا اور گال پیٹنا اور زمانے جاہلیت کے نعرے لگانا، یہ غیر شرعی کام ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، لیکن روڈ پر نکل کر اس طرح سے کرنے سے غیر مسلم ذرا دب جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیے کہ اس پر اور زیادہ ہمیں رونا چاہیے کہ ہمارا کردار اس قابل نہیں رہا کہ ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انسان کے کردار کا اتنا دبدبہ ہوتا ہے اور مسلمان کے کردار کا اتنا دبدبہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باشرع انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والا انسان، اس کا روب جو ہے 3 دن کی مسافت تک رہتا ہے، 3 دن کی مسافت تک رہتا ہے۔ ایک باشرع انسان، اللہ کو ماننے والا انسان، اور جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، جو توحید پر ڈٹا ہوتا ہے، جو ان خرافات سے الگ ہوتا ہے، دور بھاگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جو روب ہوتا ہے اچھے اس سے کانپیں گے، صرف اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی توحید سے۔ آج ہم توحید سے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنے اخلاق سے ثابت نہیں کر پائے کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنے کردار سے نہیں ثابت کر پائے کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنی عادتوں سے نہیں ثابت کر پائے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم روڈ پر نکل چلیں اور پھر اللہ کا مذاق بنائیں، اللہ کے نبی کا مذاق بنائیں، اللہ کے رسول کا مذاق بنائیں، صحابہ کرام کا مذاق بنائیں، نواسے رسول کا مذاق بنائیں، اور یہ کہیں کہ غیر مسلم اس سے دب جائیں گے۔ اللہ کی قسم، غیر مسلم اور زیادہ چڑھیں گے، قتل عام ہوگا مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی کا اگر مذاق بنایا جائے گا، قرآن کا مذاق بنایا جائے گا، نواسے رسول کا مذاق بنایا جائے گا، اللہ رب العزت ہمیں تہو بالا کر دے گا اور نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر دین سے قریب ہونا، دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اللہ رب العالمین کے دین پر جم جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن ہمارے اندر استقامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے دنیا میں بہت سے لوگ سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور اس کلمے پر ڈٹ جانے والے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد کبھی بھی غیر اللہ کا نعرہ نہیں بلند کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی شریعت سے نہیں ہٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کن بات ہم کو بتا دیجئے کہ جس پر ہم زندگی بھر ڈٹے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کبھی تمہارا ایمان جو ہے ڈگمگانے نہ پائے، استقامت رہے گی، اللہ رب العالمین تم کو طاقت عطا کرے گا، تم کو قوت عطا کرے گا۔ ایسا ایمان نہ ہو کہ چند ٹکوں میں ہمارا ایمان فروخت ہو جائے، چند ٹکوں میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں۔ جب دل کیا اللہ رب العالمین کی، غیر اللہ کی ہم نے قسمیں کھا لی، اور جب دل کرا ہمارا، ہم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی قسموں کو، اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عہد کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں کچھ مل رہا ہوتا ہے، مذہب کا سودا کر لیا، دین کا سودا کر لیا، اللہ کے نبی کا سودا کر لیا، قرآن کی آیتوں کا سودا کر لیا، اور اس سے بڑھ کر ہم نے اللہ رب العالمین کے نام کو بیچ دیا۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ چاہے جتنا اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ایسے شخص سے اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، اور اللہ رب العالمین نہ تو ایسے شخص کے گناہ کو پاک کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی المناک اور بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج خوف کا معاملہ ہے
اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ جتنے بھی حادثات آج دنیا میں ہو رہے ہیں یہ جو ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ ساری آزمائشیں اور ساری مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان غیب کی کنجیوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی خشکی اور تری میں جو کام بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی پتا درخت کا گرتا ہے اور جو بھی چیزیں زمین کے اندر ہوتی ہیں إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جب ان چیزوں سے باخبر ہے تو لہذا ہمیں اپنا شکوہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ جب ایسی مصیبتیں آئیں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ واحد علاج ہے، نہ کہ ہم دین سے برگشتہ ہوں، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کریں، اللہ کا مذاق بنائیں، اللہ کے نبی کا مذاق بنائیں، قرآن و سنت کا مذاق بنائیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم مذاق بنائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ نیست و نابود کر دے گا، اور زیادہ آزمائش کے گھیرے میں ہم آ جائیں گے۔ ہمیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد رکھنا چاہیے، جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، ہم تم کو چند باتیں بتا رہے ہیں، ان باتوں کو ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے تم اللہ کو یاد رکھنا، اللہ رب العزت تم کو یاد رکھے گا۔ تجدہ تجاہک، مصیبت کے وقت تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ بچے تم اللہ رب العزت کو آسانی کے دنوں میں یاد رکھنا، اللہ رب العزت تم کو مصیبت کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اے میرے بچے جان لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور پوری امت مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا جائے، مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی شریعت پر ڈٹ جایا جائے، چند ٹکوں میں دنیا کے بدلے اپنے ایمان کو فروخت نہ کیا جائے، علماء کرام سے رابطے میں رہا جائے، ایمان کے مسائل پوچھیں کہ ایمان ہمیں کن کن چیزوں پر لانا ہے اور کن کن چیزوں کے ذریعے ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کا ایمان جس سے بک جاتا ہے، اور پھر اس پر ڈٹے رہا جائے، اس پر ڈٹے رہا جائے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ علماء اگر منع کر رہے ہیں تو بعض علاقے کے بارے میں سننے میں آیا کہ خود عالم اور حافظ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ ہمیں جو ہے منع کر رہے ہیں غلط کاموں سے اور تعزیہ بنانے سے منع کر رہے ہیں، لہذا خود انہی کو عوام نے جیل میں ڈلوا دیا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ عالم ہے عوام کا۔ جب اس طرح کی عوام ہو جائیں اور اندھے گونگے بن کر ہر کسی چیز پر ٹوٹنے لگیں اور ہر کسی چیز کو دین بنا کر دین سمجھ کر اپنانے لگیں تو میرے بھائیو ہمارا کیا عالم ہوگا۔ لہذا ہم دین پر ثابت قدم رہیں، فتنوں کے دور میں یہی واحد چارہ ہے، اور اسی طرح سے ہم بہت ہی احتیاط کریں، سفر وغیرہ میں ہم بہت احتیاط سے کام لیں، اپنی طرف سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہونے دیں کہ جس سے غیر ہمارے اوپر انگلی اٹھائے۔ اسلامی جو کردار ہے وہ ہم سفر میں بھی سامنے رکھیں، اور جہاں کہیں بھی ہم رہیں وہاں ہم سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں سفر اور حضر میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش کے لیے پیش کر دیتا ہے کہ ما لا یطیقہ، جس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، جس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں جھونک دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ اکثریت
دشمنوں کی ہے، سواری پر، گاڑی پر، ریل گاڑی پر، بس پر اکثریت دشمنوں کی ہے۔ آپ وہاں پر بحث کرنے لگے، آپ وہاں پر اپنے مذہب کی بات ذکر کرنے لگے اور آپ وہاں پر جذباتی ہو گئے۔ پتہ چلا کہ آپ نے ایسی آزمائش میں اپنے آپ کو جھونک دیا کہ جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، پل پڑے، قتل کر دیا، مار دیا اور نہ جانے کیا کیا کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسی بھی رائے دیتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر مسلمان اپنی اسلامی شناخت کو ہٹا دیں تو کیا ہٹائی جا سکتی ہے وہ شناخت؟ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے رائے دی کہ جو مسلمان داڑھی رکھے ہوئے ہیں وہ سب کلین شیو ہو جائیں، داڑھی چھوڑ دیں، داڑھی کاٹنے لگیں تو ہو سکتا ہے کہ فتنہ کم ہو جائے۔ بتائیے، ایسے موقع پر تو اور زیادہ دین پر جمنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا لوگ یہ بھی کہیں گے کہ مسلمان جو ہے مسجدوں کو گرا لیں، اپنی اپنی مسجدوں کو، تاکہ فتنہ کم ہو جائے، کیونکہ مسجدوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو بات ہے کہ ہم ایک حبہ، ایک دانہ بھی اپنے دین سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ہمارے جو اخلاق ہیں ہم ان کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کا ہم مظاہرہ کریں گے، اللہ رب العالمین کے اور قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کا ہم مظاہرہ کریں گے اور شریعت پر رہ کر۔ لہذا میرے بھائیوں، گزارش ہے کہ آپ لوگ دین سے قریب ہوں، ہم سب دین سے قریب آئیں اور دین کے نام پر جو نئی نئی باتیں ایجاد کی جا رہی ہیں ان سے ہم دور ہوں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھ کر دین کو سمجھیں، سنت کو سمجھ کر دین کو سمجھیں، سنت پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں کے دور میں بالخصوص دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ایک ایک طریقے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔